اور جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں نے کہا اگر یہ مر گیا تب بھی میں یہاں سے نکل نہ سکوں گی، اور میں نے اس کے لیے دعائے شفا کی اور اب نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اور پھر نیت میں 3 مرتبہ یہ واقعہ گزرا، آخر وہ تنگ آ گیا اور کہا میں سمجھ گیا کہ تم اللہ والی ہو۔ اور جب آپ کو آزاد کیا گیا ہے تو آپ کے ساتھ میں خاتون بی بی حاجرہ علیہ السلام بھی جا رہی، آپ دوڑتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی ہیں اور آپ نے جا کر کہا کہ ابراہیم میں بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ تو اللہ کے نبی پکار کر کہتے ہیں کہ نہیں سارہ مت بتاؤ، رب نے دیواروں کو شیشے کا بنا دیا تھا، میں باہر بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی حالت نماز میں، میں باہر بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی حالت سجدہ میں، کہیں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، رب تو قادر ہے ہر شے۔ پتھر کی دیواریں شیشے کی بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے باہر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام بند کمرے میں حالت نماز میں، یعنی کہ وہ جو دیواریں تھیں وہ اس وقت شیشے میں رب نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، آر پار دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہ مجھے خاتون ملی ہیں، اب ہم انہیں لے کر ساتھ میں چلتے ہیں، مگر نامحرم کے ساتھ سفر جائز نہیں، آپ نکاح کر لیجئے۔ اچھا، حضرت سارہ علیہ السلام نے بی بی حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ آپ اب تک بے اولاد تھیں، بی بی سارہ بے اولاد ہیں، اور آنے والی صاحب اولاد ہوئی اور ایک ننھا بچہ اسماعیل پیدا ہوا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی شان میں کہا گیا کہ بی بی سارہ کہتی ہیں کہیں دور لے جائیں۔ رشک استعمال ہوا کہ آپ کو رشک ہوا، میں بے اولاد رہی، آنے والی صاحب اولاد ہو گئی، کہیں دور چھوڑ کر آ جائیں، یہ مصلحت خداوندی۔ صحیح ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب ہمیں ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جائیں گے جی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سائمہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہم ایک کمپٹیشن بھی کرا رہے ہیں جس میں پروفیسر زہرا صاحب ابھی جج کے فرائض انجام دے رہی ہیں، کیونکہ ڈیبیٹ بھی ہے اور بچے کس طرح سے درس دے رہے ہیں اس کو بھی ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا صبح بخیر وائف کے ساتھ میں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ تم روزانہ ڈے بائی ڈے
بہت اچھی آواز اور بہت ہی اچھی طریقے سے جس سے تم پڑھتی ہو. اور میں خیال سے سائمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. سائمہ زیادہ بہتر بتائیں گی کہ نہیں ماشاءاللہ سے سمینہ کی تیاری ریگولر ہے اور ہاں ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی مزید لائیو ہمارے پروگرامز جو ہو رہے ہیں رمضان کے حوالے سے اس میں بھی سمینہ ماشاءاللہ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا. کیسی ہو سائمہ؟ بالکل آپ کو ماشاءاللہ چوتھا روزہ بھی مبارک ہو. بالکل آپ کو بھی ٹھیک بہت ہے آپ کو بھی بہت مبارک ہو. برہان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی تو ریزلٹس آج ہم اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے اور آج بھی انڈر 10 بچے ہی ہمارے ساتھ ہیں. آج بھی انڈر 10 ہیں ماشاءاللہ سے اور سارے کمپٹیٹرز جو ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہوئے ہوئے ہیں. چلے جی دیٹس گڈ. تو لیکن پہلے تھوڑا سا ہم ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے بریک سے پہلے. تو میں چاہوں گی پروفیسر زہرا صاحب اسی کو کنٹینیو کریں کیونکہ جو اصل قصہ ہے وہ ابھی رہ گیا. وہ ابھی رہ گیا. بالکل. کہ جو ہم ہر سال اس کا ذکر کیا کرتے ہیں اور سنتیں ادا کیا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بہت سی نصیحتیں پوشیدہ ہیں. اچھا اس سے پہلے ایک کال ہے, میں کال لے لیتی ہوں پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ہیلو. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. صبح بخیر. صبح بخیر. رمضان مبارک. رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. کیا کہیں گی؟ اور بہت اچھا شو کر رہی ہے. اور ابھی حدیث حضرت ابراہیم کی بتائی گئی ہے جو مانے واقعی کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہونا. حالانکہ ہمیں سنا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے بالکل. اگر ایسا ابھی انہوں نے اتنا اچھا بتایا اتنا اچھا بتایا کہ تو میں نے ایسا لگا کہ پہلی مرتبہ سنا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. اور وہ والی بات نہیں قصے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنی دفعہ سنیں آپ کو اتنا ہی مزہ آتا ہے نا. یہ مانے میرا ایسا دل خوش ہوا میں کال ملا رہی وقفہ آ گیا فوراً ہی. جب سے لگی میں نے کہا جی کو مبارکباد دو اور آپ سب کو لذ زندگی دے. آپ سب کو ترقی دے. بہت ماشاءاللہ شو تیری افطار کا بھی بڑا اچھا کری. کل میں کر رہی تھی کل بھی. اچھا ٹائم ہی. ہاں بس یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگوں کا پیار ہے, آپ لوگوں کا محبت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسی لیے ہم نے ٹرانسمیشن پوری افطار نعمت سحر سے جو سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر نعمت افطار پہ جا کے ختم ہوتی ہے. بہت اچھا. اب اس کی نعت بہت پیاری پڑی. اللہ اس کو بھی صحت زندگی دے, اس کو ترقی دے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. بہت جی جی پروفیسر زہرا صاحبہ. جی بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ کہ جب فرمائش کی حضرت سارہ علیہ السلام نے کہ کہیں دور چھوڑ کر آ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ تیار ہو جاؤ. بی بی حاجرہ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کہ ابراہیم کہاں جانا ہے, کیوں جانا ہے, اور آپ نے ایک مشکیزے میں پانی بھرا اور ساتھ میں کچھ کھجوریں لیں, بچے کو گود میں اٹھایا. سفر تیار ہے. اور جب ویران بستی آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاجرہ اتر جاؤ. آپ اونٹ سے نیچے اتری ہیں بچے کو گود میں لیے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کا رخ کیا. آپ نے دوڑ کر سوال کیا کہ ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کیا؟ کہا میں نے تمہیں اپنے رب کے حوالے کیا. ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں, آگے دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس ویرانے کو آباد کرتے ہیں. اور تاریخ شاہد ہے کہ بی بی حاجرہ علیہ السلام بچے کو لے کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی ہیں. 3 دن گزرے کہ آج کھجوریں بھی ختم ہوئی اور پانی بھی نہ رہا. اور بی بی حاجرہ علیہ السلام بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں تو چھاتیاں سوکھ چکی. بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی طرف نہ دیکھی گئی. بی بی حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں دوڑ کر صفا کی طرف گئی اور مروہ کی طرف. بی بی نے 7 چکر کاٹے ہیں. واپس اس لیے آتے ہیں کہ بچے کو کوئی جانور اٹھا کر نہ لے جائے, اور پہاڑی پہ اس لیے جاتی ہیں کہ اونچائی سے شاید پانی نظر آ جائے. بچے کے حلق میں ڈالوں گی تو اس کی پیاس کی شدت کم ہو جائے گی. اور جب 7 چکر مکمل ہوئے رب کو ادا پسند آ گئی اور کہا اے مومن مسلمانوں قیامت تک کے لیے جب تم اس مقام پر آنا تو ایسے ہی 7 چکر لگانا جیسے بی بی حاجرہ علیہ السلام نے لگایا. سبحان اللہ. اور میں تمہیں اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا. واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں آب زمزم برآمد. بی بی واپس لوٹ کر آتی ہیں, کہتی ہیں زمزم ٹھہر ٹھہر کہ میں تجھے جمع کروں. اور وہ پانی ہے کہ قیامت تک کے لیے نکل آیا. سادہ پانی ملتا ہے, بیٹھ کر 3 سانس میں پینے کا حکم آیا. اور جب آب زمزم میسر آ جائے کھڑے ہو جاؤ, کعبے کو منہ کرنا اور 1 سانس میں پی لینا. اگر پریشان ہو تو راحت مل جائے گی, بالکل. بیمار ہو تو شفا مل جائے گی. تو یہ پانی الحمدللہ جب ہمارے گھروں میں آتا ہے تو ایک رونق سی ہوتی ہے کہ یہ آب زمزم وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے رب نے ہمیں عطا فرمایا. پھر خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے, پیاری چیز میرے نام پر قربان کرو. رب بار بار کہہ رہا ہے پیاری چیز. کہا اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے میں خواب دیکھ رہا ہوں, اور رب کہہ رہا ہے پیاری چیز. تو بیوی نے پوچھا ابراہیم بتائیں تو صحیح کس سے پیار ہے اور کون پیار ہے.
تو کہتے ہیں کہ سارا اگر پوچھتی ہو تو اللہ کے بعد مجھے بیٹا اسماعیل بہت پیارا ہے. تو باپ کی محبت آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ باپ کتنی نہیں محبت کرتا ہے. ماں تو لپٹا لپٹا کر چومتی ہے اور باپ اندازہ نہیں کہ وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا, کہا بس مجھے رب کے بعد بیٹا اسماعیل پیارا ہے, تو کیا اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے؟ تو کہا ہاں اگر 10 اسماعیل ہوتے اور میرا رب مانگتا تو میں انہیں قربان کر دوں. اب پہنچے ہیں ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس. درمیان میں نے واقعے کو مختصر کیا ہے. اور بی بی خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام تو آپ نے اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل دوڑ کے جاؤ, تمہارے والد بزرگوار آ گئے. آج ہمیں کوئی ایسی جگہ چھوڑ دے تو ہم اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کریں کہ نہ چادر دی نہ چار دیواری دی. بالکل. اچھا پروفیسر زہرا صاحبہ, ہم اس قصے کو کل سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, اور میں چاہوں گی کہ سائمہ جو ہے وہ ہمیں ایک اچھی سی ہم سنائے تاکہ ہم اپنے کمپٹیشن کا آغاز کریں. جی اچھا, اس سے پہلے کال ہے, کال لے لیتی ہوں جب تک سائمہ آپ ہمیں ہم کی تیاری کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبح بخیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح بخیر وائف کے ساتھ. صبح بخیر وائف کے ساتھ کون ہے جی؟ میں مسز انیلا ایوب بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں یہ بتائیے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں صاحب, اور آپ ایک عجیب سا ماشاءاللہ خوبصورتی, ایک عجیب سے چہرہ پہ نور ماشاءاللہ آیا ہوا ہے. جی بہت بہت شکریہ. بالکل رمضان جیسی لگ رہی ہے. میں رمضان کیونکہ میں رمضان کو واقعی بہت اچھی طریقے سے انجوائے کرتی ہوں, کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں, ٹرانسمیشن کر رہی ہوں, تو بس بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ رمضان کے گھر بھی ماشاءاللہ کو بہت کر رہا ہے دوسرے شوق سے. آپ ہماری شام کی بھی ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں؟ بالکل بالکل میں دیکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. جی کیا کہیں گے یہ بتائیے؟ ایک تو مجھے جی یہ کہنا تھا کہ میری بیٹی آپ کے شو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گی, یہ ہے 7 ایئرس اولڈ. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرے کہ اگر آپ تھوڑی سی ابھی ہم کچھ سے اگر سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا سا. اگر ٹھیک ہے بالکل جلدی سے آپ جلدی سے تھوڑی سی سنا دیجیے, اور کنٹرول روم میں اپنا نمبر دے دیجیے. ٹھیک ہے میں دے دی. ضرور. تھینک یو جی. لائن میں پرابلم ہے جی. ہیلو, لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آئی ایم سو سوری آپ کی, لیکن آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر ضرور پھر سے کال کر کے دے دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں. جی سائمہ, ہم سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہم بچوں کی طرف چلیں گے. جی. تیری حمد ہے تیری ثنا, تیری حمد ہے تیری ثنا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دھڑکن دھڑکن ورد تیرا, دھڑکن دھڑکن ورد تیرا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے, جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے, ہر دم گونجتا رہتا ہے. کوئی شریک نہیں ہے تیرا, کوئی شریک نہیں ہے تیرا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.